امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات. بہت سارے پہلوؤں پر بات کر رہے تھے. اس سے سوالات ظاہر ہے امریکہ کے جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، نارتھ کوریا، چائنا، اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اور جب بات ہوئی پاکستان کے حوالے سے تو اس بات کو ایکنالج کرتے نظر آئے کہ پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کیمپین میں بھی کہتے تھے کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی بھی خطے کی پولیس کا کام کریں. سیریا کے حوالے سے بھی ان کی یہ رائے ہوتی تھی. اب وہ افغانستان کے حوالے سے بھی بات کرتے نظر آئے. نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے، پاکستان سے تعاون چاہیے. کشمیر کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی وہ یہی ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. پورا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا. جیسے جیسے اس میٹنگ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس پر بھی ہم آپ کے سامنے اس تمام معاملات کو رکھیں گے. ہمارے ساتھ ساتھ ہی مشرف زیدی صاحب موجود ہیں، ساتھ عبدالباسط صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور واجد علی سید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمائندہ جیو نیوز واشنگٹن ڈی سی سے. موید یوسف ماہر پاک امریکہ تعلقات بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب سے باری باری بات کریں گے، پورے پینل کی رائے بھی لیں گے. موید بہت شکریہ. آپ سب سے پہلے بتائیے گا، وہیں موجود ہیں، کل آپ ایک ایونٹ بھی ہوسٹ کر رہے ہیں جس میں وزیر اعظم خود شرکت بھی کریں گے. اس آج کی ملاقات اور یہ جو باتیں ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے شاذیب، میں تو اس پورا ہفتہ یہ بات کرتا رہا ہوں میڈیا سے کہ یہ جو ابھی ملاقات ہو رہی ہے بس یہ میک اور بریک ہے. عموماً یہ ہوتا ہے ایسے دوروں میں کہ پہلے سے بہت سی تیاری ہوئی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے دونوں اطراف کو کہ کیا چیز نکلنی ہے، کون سا ایگریمنٹ ہے، کون سا ایم او یو ہے. اس طرح کی کوئی چیز اس دورے میں نہیں ہے. یہ دورہ ٹرمپ صاحب نے خود انیشیٹ کیا ہے. امریکہ کی بیوروکریسی نے اس کو جو ہے وہ تیار نہیں کیا دورے کو. تو اس لیے یہ جو عمران خان صاحب اور ٹرمپ صاحب کی میٹنگ ہے، ابھی تو خیر وہ ایک گروپ سیٹنگ میں میٹنگ ہوگی، اس کے بعد ان کی علیحدہ ون آن ون میٹنگ ہے. وہ جو 40-50 منٹ گھنٹہ ہے، میرا خیال ہے وہ کروشل ہے اگر ان دونوں نے آپس میں کنیکٹ کرنا ہے. ابھی اگر آپ سنیں ٹرمپ صاحب نے کو پریس کانفرنس بھی جو کی، وہ بارہا یہی بات کرتے ہیں میرا فلاں سے بڑا اچھا پرسنل تعلق ہے، میں نے اس سے خود بات کی، میں اس کو جانتا ہوں. یہ ایسے ہی لیڈر ہیں جو جب تک پرسنل ریپور نہیں بنے گی کام نہیں کریں گے. عمران خان صاحب بھی آف سکرپٹ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک بیوروکریسی کی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ دیں. تو ان میں مطابقت ہے، اور میرا خیال ہے یہ اپرچونٹی ہے کیونکہ افغانستان میں پہلی دفعہ ہے بڑی دیر بعد کہ ملاپ ہے مفادات کا حقیقی، جس میں امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی اب بس ہمیں اگلے 2-4 ماہ میں کوئی ڈیل کرنی ہے کیونکہ آگے 2020 میں الیکشن بھی آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے، اور پاکستان کا بھی یہی گول ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے. تو میرا خیال ہے یہ اوپننگ ہے. لیکن اگر ان دونوں لیڈران کو، مجھے اس کی امید، مجھے کوئی توقع نہیں ایسا ہوگا، لیکن اگر ان کو بیوروکریسیز نے اپنی بیوروکریسیز نے قائل کر دیا کہ جی آپ ان چیزوں پہ بات کریں، یہ اسکرپٹ ہے، یہ جا کے دوسرے سے مانگیں یا ان کو بتائیں، تو میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہوگا. ان کو موقع دینا چاہیے کہ اپنا پرسنل کنیکشن بنائیں. اور ابھی تک جو ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے، آج پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ خوشائن ہے. سینیٹر گریم سے جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، اس کا بھی پازیٹیو ریڈ آؤٹ ہے. اور ٹرمپ صاحب نے ابھی تک کم از کم جو پبلکلی کہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تعلق جو ہے اور بہتر ہونا چاہیے، آگے جا سکتا ہے وغیرہ. اب میٹنگ کے بعد دیکھتے ہیں کیا ٹویٹ آتی ہے، لیکن اس ٹویٹ سے بالکل واضح ہو جائے گا دونوں اطراف سے جو بھی بات ہوگی کہ یہ معاملہ کدھر ہے. کیونکہ ان کی کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے، تو یہی پتہ چلے گا ریڈ آؤٹ سے کہ میٹنگ کیسی ہو. اگر میٹنگ ٹھیک ہوئی تو یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر آہستہ آہستہ اگلے کچھ ہفتوں میں معاملات کی سمت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی. لیکن پلیز میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں شاہ زیب، اور آپ کے توسط سے آپ کے میڈیا کے دوستوں کو، اس دورے کو آج سے 3 دن بعد اس طرح مت ماپیے گا کہ جی وہ کوئی ٹرافی تو لے کے نہیں آئے، نہ ورلڈ کپ جیتے، نہ سی ایس ایف ملا، نہ اس دورے کی وہ نوعیت نہیں ہے، نہ ہی وہ مانگ ہے، نہ وہاں بات جائے گی. اس دورے کو آپ نے جج کرنا ہے کہ لہجہ کیا ہے. اس ملاقات کے بعد آگے بات کرنے کی اور صلح کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں، اور افغانستان پہ امریکہ کا کیا موقف ہے پاکستان پہ. میں واجد علی سید بھی اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں. واجد، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ مثبت ہی ہے؟ اب ظاہر ہے دونوں، اب جو ملاقات ہوگی اس کے 1-1.5 گھنٹے بعد بھی تفصیلات پتہ چلیں گی، مگر اب تک ایک مثبت ہی ماحول ہے وہاں. مثبت چھوڑیں جی، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، دس از ہسٹورک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میٹنگ کے جو نتائج بعد میں جو نکلیں گے وہ کیا ہوں گے، کیونکہ ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن جو وفد کی جو آپس میں جب ملاقاتیں ہوں گی، جب وہ نیٹی گریٹی پہ ڈسکشن ہوگی وہ کیسی ہوگی. لیکن سمٹ لیول پر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں ہی ایک ہی پیج پر ہیں. یہ دونوں ایک پیج پر ہیں. ان کی پرسنالٹی، جس میں ہم پہلے سے اس پہ بات ہوتی رہی ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں،
दोनों अनकन्वेंशनल हैं, दोनों सीजन पॉलिटिशियन नहीं हैं, दोनों का नजरिया बाकी के जो दीगर जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में एक जैसा है। तो अफगानिस्तान को लेकर और आपसी जो ताल्लुकात हैं उनको लेकर अभी जब ओवल ऑफिस में इन्होंने रिसीव किया है, उसके बाद जो स्प्रे होता है जिसमें सिर्फ तस्वीरें वगैरह लेके बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें तकरीबन ये समझ लीजिए कि एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर शुरू हो चुकी थी और दोनों लीडरान ने उसका जवाब दिया। और लाजिम बात है कि उसमें अफगानिस्तान के हवाले से चूंकि बात होनी थी तो वो हुई जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कहा कि मैं ये चाहूँ तो 10 दिन के अंदर ही मामला हल कर सकता हूँ, लेकिन मैं मिलिट्री कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसका कोई ना कोई सियासी हल निकाला जाए। और ये वही पॉइंट है जिसको फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, इसको मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। और अब तक पाकिस्तान ने जितना भी काम किया है उससे ज्यादा भी विलिंग करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी तालिबान के पास जाके उनको अर्ज करेंगे कि वो आकर ये इसको मसले को हल करें। तो यही एक मेजर पॉइंट है जिसमें वो लग रहा था कि दोनों एक पेज पर हैं। मजे की बात आपको ये बताऊं, जिसपे जो दूसरी जो बात शुरू हुई कि इससे 1 साल पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि लाइज एंड डिसीट के हवाले से और फिर उन्होंने इसके फंड वगैरह रोके था। आज उन्होंने इमरान खान साहब को देखते हुए कहा कि नई लीडरशिप यहाँ पर आ गई है और फिर उन्होंने जुमला फेंका बीच में कि पाकिस्तान नेवर लाइज। तो ये जो इससे और जिसको फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि देखें हम जब आके बातचीत कर रहे हैं, हम जो भी चाहे उसमें इख्तलाफात भी हों, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, जो हकायक पर मबनी होगा उसके ऊपर बात करेंगे। सवाल ये फेंका गया कि कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है। कश्मीर को जो एक बड़ा मसला है उस खित्ते में, जिसकी वजह से ये बहुत सारे ताल्लुकात पाक भारत ताल्लुकात तो खराब होते ही रहे हैं, लेकिन ये कि दुनिया भी उसको इस तरह देखती है कि ये एक फ्लैश पॉइंट की तरह है। तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि उनकी 1-2 हफ्ते पहले ही भारतीय वज़ीर आज़म से बात हुई थी, जिससे भारतीय वज़ीर आज़म ने उनको ये कहा था कि क्या आप कश्मीर का मसला मीडिएट करने को तैयार हैं। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इस तरफ देखते हुए कहा कि अगर ये चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुझे खुशी होगी कि मैं किसी न किसी किस्म का इसको मैं मसला हल कर सकूं, इसमें कोई मीडिएट करवा सकूं। सो दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज हिस्टोरिक। जो देखते हैं कि अब जाहिर इसका नतीजा भी क्या निकल कर आता है। हमारे साथ अब्दुल बासित साहब भी मौजूद है। भाई साहब, क्योंकि जाहिर है आपने बतौर सफीर इंडिया में भी सर्व किया, तो मैं उस वाले इशू, ये जो कश्मीर वाली बात, इस पर भी बात करना चाहूँगा, मगर उससे पहले जो मुईद बात कर रहे हैं कि जो पर्सनल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों एक दूसरे की ब्यूरोक्रेसीज में पड़े तो फिर कोई नहीं हल निकल पाएगा। अपने तवील करियर में मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा ममालिक में सर्व करके और जो उनके हुक्मरान होते हैं उनको देखते हुए आपको लगता है वाकई ट्रंप और इमरान खान का पर्सनल कनेक्शन बन जाए तो ठीक है, अगर ब्यूरोक्रेटिक मामलात में पड़े तो फिर नहीं बात आगे बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले 2-2.5 सालों में ये प्रूव किया है कि जो कन्वेंशनल सफारतकारी है उस पर वो कोई यकीन नहीं रखते। चाहे वो नॉर्थ कोरिया का मामला हो, ईरान का मामला हो, जेरूसलम का मामला हो, तो उन्होंने हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो सबसे बुनियादी और बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर आज़म के लिए है, वो ये है कि एक पर्सनल रेपो इस्टेब्लिश करना है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अगर वो इसमें, और ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होगा, अगर वो हमारे वज़ीर आज़म इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि वाइल देयर इज़, यहाँ पे कमी नहीं है वाइट हाउस में भी, स्टेट डिपार्टमेंट में भी, जो कि इस हमारे ताल्लुकात को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। लाइक जॉन बोल्टन जो हैं वो एक बड़े हॉकिश किस्म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। लेकिन अगर इन दोनों की पर्सनल रैपो बन जाती है और हम अफ़गानिस्तान पे कुछ चीज़ कर लेते हैं, इनको हेल्प कर लेते हैं, तो मेरी उम्मीद यही है, और अगर ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं तो इन दोनों की जो पर्सनल केमिस्ट्री है उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये कहने के बाद मैं ये भी कहता चलूँ कि हमें बहुत तवक्कुआत भी नहीं रखनी चाहिए। ग्लोबली पाकिस्तान और यूएस में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी डाइवर्जेंसेस हैं, रीजन में भी कुछ हमारे प्रॉब्लम्स, बायलैटरली भी कोई इतना सब्सटेंस नहीं है हमारे रिलेशनशिप में। अफ़गानिस्तान एक ठीक है, एक बड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट अहम है जुज़, लेकिन हमारा ट्रेड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, $6 बिलियन के करीब है। हैविंग सेड दैट, हमें थोड़ी बहुत अपनी तवक्कुआत को कम रखना चाहिए। हम इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकते, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमारा एक चीन के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, हम रशिया के करीब होना चाह रहे हैं, रीजन में हमारा एक रोल है। लेकिन बहरहाल अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर ये दोनों लीडर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो आई एग्री
کہ اٹ کین چینج سم اٹ کین لیڈ اس ٹورڈز اے بیٹر ریلیشن شپ، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اب دیکھتے ہیں، میں تو بڑی اینکشسلی ویٹنگ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کیا کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے گا یہ کہ بات موید کس بھی سمت کہہ رہے ہیں کہ جا جو رہی ہے. ٹویٹ ہوگا اس کے بعد وہ بہت ساری چیزیں ڈٹرمن کرے گا. مگر بھائی صاحب، آج تک انڈیا اس بات کے مخالف رہا ہے کہ جی کوئی اور آ کر اس مسئلے کو حل کرے. اب ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا، جو کہ واجد علی سید کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے مودی نے کہا ہے کہ کردار ادا کریں، میڈیٹ کریں، اور پھر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی طرف دیکھا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہو سکے گا کہ کشمیر کے مسئلے پر میڈیٹ یہ کر دیں؟ اور مودی نے میں ذاتی طور پہ آئی وڈ ناٹ، اتنی میں کریڈیبلٹی نہیں دوں گا اس چیز کو، فرینکلی اسپیکنگ. بلکہ آج تو انڈیا میں ایک کوہرام سمجھ گیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کشمیر کا ذکر ہی کیوں کیا اس میڈیا انٹریکشن میں. آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے کسی جرنلسٹ نے یہ سوال پوچھا، اینڈ ہی ڈڈ دا رائٹ تھنگ ٹو آسک اباؤٹ کشمیر. لیکن میں آئی کین ایشور یو کہ بھارت میں، نیو دہلی میں اس وقت بڑی بے چینی ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جموں اور کشمیر کا ذکر کیوں کیا، اور پھر وہ بھی میڈیشن کے کانٹیکسٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہمارے پرسپیکٹو میں بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہوئی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی. انہوں نے شاید کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہو، کراس ایل او سی انفلٹریشن کی بات کی ہو، ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں بات کی ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر مودی ہمسیلف وڈ ٹاک لائک دس آن کشمیر ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. ہمیں مشرف عزیز صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. موید، آپ کو بھی لگتا ہے، موید یوسف، میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوگی جس کانٹیکسٹ میں ٹرمپ نے کہہ دیا، واجد علی سید بتا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مودی نے کہا ہوگا ٹرمپ سے، اور پھر وہ یہ کوئی کردار ادا ہو جائے گا اور بڑی پازیٹیوٹی؟ پھر تو اس خطے کے لیے بڑی مثبت خبر ہے. اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ صرف افغانستان پہ بات ہوگی. یہ تو بہت بڑی خبر ہے جو اگر ٹرمپ نے جو کہا ہے، جیسا کہ واجد علی سید بتا رہے ہیں. جی موید، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ موید یوسف سے دوبارہ رابطہ قائم کیجیے گا. مشرف عزیز صاحب، میں آپ کی طرف بھی یہی سوال لے کر آ رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ، اور وہ بات بھی کہ جب پرسنل کنیکشن اگر دونوں کا ہو جائے تو پھر جو دونوں کی پرسنالٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ڈائنامکس بدل سکتے ہیں؟ اگر وہی جو بیوروکریٹک پرابلمس ہوتے ہیں اس میں گئے کہ جی یہ مانگیں، آپ یہ بات کریں، یہ بات کریں، افغانستان کے حوالے سے یہ بات کریں، تو پھر شاید کوئی بہت مثبت آؤٹ کم نہ آئے. دیکھیے، دونوں لیڈران بہت اپنے اپنے ملکوں میں بہت اہم ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری پاورز ہیں جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کر رہے ہوں گے تو ان پاورز کا استعمال کرتے ہوئے وہ آٹونومسلی فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن ان کی کچھ حدود ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اور عمران خان کی بھی. جو سب سے اہم لمیٹیشن ہے وہ جیوگرافی ہے، اور وہ تسلسل ہے جس کے تحت پچھلے 15-20 سال سے ہندوستان امریکہ کے رفتہ رفتہ زیادہ قریب ہوا ہے، اور پاکستان سے رفتہ رفتہ جو ہے الجھتا بھی رہا ہے اور دور بھی ہوتا رہا ہے. اب اس چیز کو پھر سے قربت ہے ان دونوں ممالک کے درمیان، اس کی بنیاد ہمیشہ سیکیورٹی ریلیشن شپ رہی ہے. وہ سیکیورٹی ریلیشن شپ ریپیئر کرنے میں شاید 5-10 سال تو آرام سے لگ جائیں، کیونکہ جو بنیادی لیک آف ٹرسٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ ملٹری اور انٹیلیجنس کمیونٹی لیولز پہ ہے. تو بہت اچھا ہوگا کہ اس تسلسل کی ایک نیا تسلسل جو ہے اس کی شروعات آج کی میٹنگ کی وجہ سے ہو جائیں، اور اس چیز کے لیے ہمیں بالکل پوری امید ہونا چاہیے، اور ہم ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ ان دونوں کی پرسنالٹیز اگر یہ بہت زیادہ زبردست بھی ان کی ہٹ آف کر جائے تو پھر بھی کچھ بنیادی جو لمیٹیشنز ہیں پاکستان کی اپنی اور امریکہ کی اپنی، ان کی وجہ سے کافی ٹائم لگے گا. وہ جو قربت ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی 1960s میں، خاص طور پہ 1980s کے شروع کے حصے میں بھی، وہ پھر سے پیدا کرنا کافی مشکل ہوگا. موید، آپ کیا سمجھتے ہیں جو انڈیا کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ان کا کہنا ہے، جو واجد علی سید کی طرف سے رپورٹ ہوا، یہ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ اور پھر کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ نریندر مودی کال کر رہے ہیں ٹرمپ کو، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں میڈیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے مودی جو واجد علی سید رپورٹ کر رہے تھے، اگر ایسا ہے تو کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ شاذب، ایک جملہ جو مشرف نے ابھی بات کی ہے یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. جب میں کنیکشن کی بات کر رہا ہوں یہ اہم ہے سمجھنا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کنیکشن نہ بنا، اگر ان دو سربراہان کی اپنی میٹنگ ٹھیک نہ ہوئی،
تو پھر بیوروکریسی کوئی معاملہ آگے چلنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی نالا ہیں، وہ پہلے ہی نہیں چاہتے کہ معاملہ جائے جب تک پاکستان پہ اور دباؤ پڑ کے کام نہ ہو۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان نے ابھی افغانستان میں اتنا نہیں کیا کہ ان کو یہ ریوارڈ کیا جائے کہ ایسی کو ملاقات ہو۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، میں صرف آپ کو اس وقت تو ایک پریڈکشن ہی دے سکتا ہوں کہ آج شام تک انڈیا کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کی تردید آ جائے گی کہ جی ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کہاں کہا نہیں کہا، یہ کو غلط لگا وغیرہ، تو وہ اس کو ڈینائی کریں گے۔ لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب نے یہ ایپٹیٹیوڈ تو دکھایا ہے کہ وہ جہاں بھی بات کوئی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بیچ میں ڈال کے کہتے ہیں آئی کین ڈو اٹ، میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا یہ کنٹروورسی بنے گا، لیکن بہرحال اگر پاکستان کا جواب وہی ہوگا جو ہمیشہ رہا ہے تو شاید اس پہ کوئی بات چیت کم از کم آگے ہو سکے۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے، آپ کے رپورٹر نے بھی یہ بتایا، یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، یہاں پہ انہوں نے بولنا نہیں تھا، لیکن کیونکہ بات شروع ہوئی تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ میٹنگ ٹھیک ہو، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے امریکہ کو بھی اور وائس ورسا۔ تو یہ بات تو مشرف کی درست ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پلیز یہ نہ سوچیں کہ ابھی 4 دن بعد وہ بڑی یہاں پہ ایگریمنٹ اور اچیومنٹ کے ساتھ وہ قطر ایئر ویز پہ واپس وزیر اعظم لینڈ کریں گے۔ اس دورے کی نوعیت کو سمجھیں، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے تعلق کا جو دوبارہ سے شروع ہونا جا رہا ہے۔ اگر وہ معاملہ چل پڑا، بات چیت صحیح طرح چل پڑی، تو پھر آگے جا کے اس کا فائدہ ہوگا۔ محیط، مگر ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا افغانستان کے حوالے سے ظاہر ہے آگے معاملات چل رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا جیسے وہ اس بات کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کیا کر سکتا ہے یا کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے امریکہ کی پاکستان سے؟ دیکھیے یہ تو بالکل واضح ہے، ابھی معاملات وہاں پہنچے ہیں کہ ایک پیس پروسیس کا انعقاد ہونے والا ہے، ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اور جہاں پہ بات رکی ہوئی ہے وہ یہ کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے۔ اب کوئی فارمولا نکالا گیا، پریس میں بھی رپورٹ ہوئی کہ جی اچھا چلے صرف حکومت نہیں اور لوگ ہوں گے، تو پاکستان سے جو ڈیمانڈ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ طالبان کو یہ بات باور کرائیں، قائل کریں کہ وہ بات کریں افغانستان کی حکومت سے، ڈیلیگیشن سے، افغان سے، پاور بروکر سے، اور کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی طرف معاملہ لے کے جائیں۔ امریکہ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل جلد از جلد ان کے ساتھ ہو، کوئی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ ہو۔ اور اس میں ایک واضح چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوگا، پاور شیئرنگ ہوگی کیسے ہوگی، طالبان کو کیا ملے گا نہیں ملے گا، انسانی حقوق کا کیا ہوگا، خواتین کے حقوق کا کیا ہوگا، یہ تمام باتیں طالبان اور افغان ڈیلیگیشن حل کرے، یہ امریکہ نہیں حل کرے گا۔ ظاہری بات ہے امریکہ شامل ہوگا، امریکہ جو ہے سب سے بڑا پلیئر ہے، لیکن ان چیزوں کا فیصلہ ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں نہیں ہونا۔ تو پاکستان کی سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ طالبان کو یہ بات قائل کریں کہ وہ سیریسلی بات کریں افغان حکومت ڈیلیگیشن سے، اور فیصلہ کریں کہ ان کو کیا چاہیے، کیا گیو اینڈ ٹیک ہے، الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ اور یہ اب ہمیں نظر آئے گا اگلے 3 4 5 ہفتے میں، اگر اس دورے کے بعد کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے کہ شاید معاملات بہتر ہوں، تو پھر آپ کو یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ شاید فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہہ دوں طالبان نے ابھی تک کوئی ایسی لچک نہیں دکھائی، اس لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ طالبان یہ بات مانیں گے اور معاملات آگے چلیں گے۔ پاکستان کا یہ موقف جو ہے کہ ہم اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، بہت کچھ کر دیا ہے، یہ شاید قائم رہے گا۔ لیکن میں اگر شاہ زیب آج عمران خان صاحب کی جگہ ہوں تو میں ٹرمپ صاحب کو یہ بات واضح کروں اور ان کو یہ وعدہ کر کے جاؤں کہ جی جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو ڈیل لے کے دیں گے۔ آگے معاملات جو چلیں گے وہ دیکھیں گے کہاں جاتے ہیں، کس طرح وہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو آج یہ لگا کہ پاکستان پھر وہ بات کر رہا ہے جی ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کنیکشن والی بات کر رہا ہوں وہ اتنی بہتر ہوگی۔ جو بھی پاکستان کر سکتا ہے میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں، ہمیں انٹرنل انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے آج پاکستان اور امریکہ کو یہ طے کر کے اٹھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں بالکل کریں گے اور فیصلے تک اس کو پہنچائیں گے۔ یہ بھائی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ پہلے تو طالبان راضی نہیں ہوتے تھے کہ ہم افغان حکومت سے بات کریں، وہ امریکن سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر دوحہ میں طالبان اور افغان وفود کے مذاکرات میں قیام امن کے لیے روڈ میپ پر کم از کم اتفاق ہونا، پاکستان کیا مزید کردار ادا کر سکتا ہے اگر امریکہ چاہے؟ اور اگر نہیں بھی کر سکتا تو یقین دہانی کم از کم وزیر اعظم کو کرانی چاہیے کہ جی ہم اور کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے، یا یہی کہ بھائی ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، اس سے زیادہ انفلوئنس نہیں ہے ہمارا افغان طالبان پہ؟ دیکھیے یہ ایک سلپری سلوپ ہے اینڈ ہمیں بہت بہت کیئرفل ہو کے چلنا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں ٹوٹل رسپانسبلٹی
افغانستان کے کانٹیکس میں لینی ہے. ہم طالبان کے حق میں بھی ہمارا جو اثر و رسوخ ہے ایک حد تک ہی ہے, اس سے بیونڈ نہیں ہے. اس لیے ہمیں بڑا جس طریقے سے بھی ہم اپنی پوزیشن کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں اس کو بڑا کیئرفلی کریں, کیونکہ کل کو یہی ممالک ہمیں بلیم کریں گے. دیکھو ایکارڈ بھی ہو جائے گا, ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا, بٹ یہ کون یقین دہانی دلائے گا کہ یہ ایگریمنٹ کو لوگ ابائڈ بھی کریں گے اس پہ. پہلے بھی پشاور ایکارڈ ہوا, مکہ ایکارڈ ہوا, ہم نے دیکھا پھر 1996 میں طالبان نے کس طرح کنٹرول کیا کابل میں. تو یہ بڑا, میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل معاملہ ہے پاکستان کے لیے, اور ہمیں یہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ تمام ہمارے شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, اور یہ پاکستان جو کر سکتا ہے ہم وہ کریں گے. لیکن جب تک دوسرے ممالک لائک انڈیا, کابل گورنمنٹ اٹ سیلف, جب تک یہ آگے نہیں بڑھیں گے, خاص طور پہ جو انڈیا کا کردار رہا ہے افغانستان میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, تو یہ ہمیں تھوڑی بہت ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہم کوئی بلینک ایشورنس نہیں دے سکتے یو ایس کو اس معاملے میں. مجھے معلوم ہے کہ افغانستان میں جو یو ایس کی پالیسیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بینائن پریزنس ان کی یہاں پہ رہے, وہ بالکل نکلنا نہیں چاہتے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک فاکس نیوز انٹرویو کے ساتھ یہ کہا تھا کہ وہ اگر اپنی فوجیں کم بھی کر لیں گے لیکن وہ اپنی انٹیلیجنس پریزنس یہاں پہ ضرور رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ریجن سے بالکل نکلنا نہیں چاہتے, اور یہی بات ہے جو پینٹاگون بھی کر رہا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت پاکستان یہ رول ادا کر سکتا ہے. پاکستان کا ایک لمیٹڈ انفلوئنس ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو ایگزیجریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم نے اپنے انفلوئنس کو, اپنے رول کو ایگزیجریٹ کیا تو یہ بوم رینگ کرے گا ہم پہ بعد میں, جب یہ سارا خدا نہ خاصہ اگر یہ کلیپس ہوتا ہے. کیونکہ ابھی پہلا جو مرحلہ ہے وہ فریم ورک ایگریمنٹ ہے, ابھی تو اسی پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. یہ جو چاہتے ہیں کہ 1 سپٹمبر تک فریم ورک ایگریمنٹ ہو, پھر اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاگ ہو, پھر میکنزمز ہم اس پہ ڈیفائن کریں, یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. اس لیے پاکستان کو کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جس کو پورا نہیں کر سکتا. مشرف صاحب, آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ ظاہر ہے آپ تعریف بھی کی ہے کہ افغانستان میں پاکستان مدد کر رہا ہے ہماری, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت دونوں وہاں پر موجود ہیں, مزید کمٹمنٹ دینی چاہیے؟ ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈز ہیں, افغانستان ان کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا نظر آتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آج اس بات کو دہرا رہے تھے جو الیکشن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارا نہیں ہے کام کہ ہم کہیں کے بھی خطے کی پولیس کا کردار ادا کریں. وہ شام کے حوالے سے بھی یہی کہتے تھے, اور بعد میں ان کی پالیسیز کے حوالے سے بھی نظر آیا. افغانستان سے بھی وہ نکلنا چاہتے ہیں, جس کے کانسیکوینسز پاکستان کو بہرحال بعد میں بھگتنا بھی پڑیں گے. پاکستان کر سکتا ہے زیادہ یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے, کتنی کمٹمنٹ دینی چاہیے, کیا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے رویہ؟ دیکھیے شاہزیب, اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چاہے پاکستان کوئی کمٹمنٹ دے یا نہ دے, جو بھی افغانستان میں ہوگا اچھا یا برا, اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کو ہی نمٹنے پڑیں گے. ہم سب کو یاد ہے کہ جب سوویت یونین کو نکالا گیا, وہ شکست کھا کے وہاں سے گیا, تو بڑی امیدیں تھیں کہ افغانستان میں ایک بڑا زبردست دور آئے گا جس میں پیس اور ٹرینکولیٹی ہوگی. پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے 7-8 سال جو ہے کیا حلیہ جو ہے بے رنگ ہوا اس ملک کا, اور اس کے بعد طالبان کس طرح آئے. اور یہ ہسٹری اتنی پرانی نہیں, کئی لوگ جنہوں نے ان چیزوں پہ کام کیا وہ امریکن سسٹم کا بھی حصہ ہیں اور پاکستانی سسٹم کا بھی. تو میرا خیال ہے اتنا دور ہمیں نہیں جانا پڑتا یہ دیکھنے کے لیے کہ جب امریکہ ایگزٹ کرتا ہے تو وہ بڑے اچھے بھرپور باوقار انداز میں, تو پاکستان اس میں تو مدد کر سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈومیسٹکلی یہ دکھا سکیں کہ یہ ایک بڑا اچھے طریقے سے امریکہ یہاں سے روانہ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد چاہے کچھ ہو جائے, پاکستان کو ان ساری جو چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 18-19 سال میں افغانستان میں, بلکہ میں کہوں گا 40 سال میں, کیونکہ یہ نزلہ پاکستان 40 سال سے سہ رہا ہے, 1978 سے اب 1979 سے لے کے اب 2019 ہو گیا ہے. ان 40 سالوں میں مسلسل سب سے زیادہ امپیکٹ افغان بہنوں اور بھائیوں کے بعد ہم نے جو ہے اس کو ابزارب کیا ہے, اور یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان چین اور روس جیسے ممالک کی سپورٹ کے ساتھ تھوڑا سٹیبلائزنگ اینکرنگ رول پلے کر سکتا ہے یا نہیں جب امریکہ چلا جائے گا. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نہ
نہ صرف امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے جائیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہندوستان کا جو نیگیٹو رول رہا ہے افغانستان میں پاکستان کے لحاظ سے، اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے. اس کو نیوٹرلائز کرنے میں تھوڑی مدد جو ہے وہ امریکہ کی چاہیے ہوگی، جس کی طرف آج اشارہ بھی ہوا، انہوں نے کشمیر کا مینشن کیا، اور تھوڑی مدد جو ہے وہ روس اور چین کی بھی چاہیے ہوگی کہ وہ بھی پریشر برقرار رکھیں. کامران بخاری نے بھی جوائن کیا ہے اس حوالے سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. کامران بخاری صاحب بہت شکریہ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزوں پر سوال بھی ہو رہے ہیں، کامنٹ بھی کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کر دی، افغانستان پر پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر دی، مزید بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سب کو معلوم ہے کہ وہ آف اسکرپٹ چلے جاتے ہیں، تو اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ میں کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا کروں گا. تاریخی طور پہ امریکہ نے اس کردار سے جو ہے وہ اس کو اپنانے سے گریز کیا ہے. تو کیا اب اس کو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ امریکہ جو ہے اپنی پالیسی شفٹ کر رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. آئی تھنک کہ یہ کچھ پی آر کا ایشو ہے، کچھ آف اسکرپٹ جانے کا ایشو ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیا جو ہے امریکہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کا ریلیشن شپ کرے گا، یا صرف جو ہے اب بھارت سے کہے گا کہ اچھا یار آپ پاکستان سے بات کریں، پاکستانیوں کو کہیں گے کہ جی آپ ان سے بات کریں، تو ان کو جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ میں نے ایک ثالث کا کردار ادا کر دیا. تو اس کی سنجیدگی کی نوعیت ابھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ ایٹماسفیرکس بھی ہیں، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو بعد میں پھر جو ہے ان کی وضاحت کی جاتی ہے اور ان کو بیک ٹریک کیا جاتا ہے. تو آئی ووڈنٹ ٹیک اے پریس کانفرنس کہ اس کو میں وہ درجہ نہیں دوں گا کہ جی دیکھیں اس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ ہم انلائٹن ہو رہے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کس طرف جا رہے ہیں. صاحب پاکستان سے ٹریڈ کی باتیں بھی کر دی، زبردست پاکستان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ بھی بات کر دی، اسے آگے بھی بڑھانا ہے یہ بھی کہنا، کشمیر کا مسئلہ سب باتیں. تو ٹرمپ کی پرسنالٹی کو لیتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ بڑی باتیں نہیں ہیں، وہ کر دیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بہت ہی مثبت اثرات ہو سکتے ہیں آگے جا کے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پہلے سے طے ہوتا ہے، ایک طرح سے کوریوگراف ہوتا ہے. دونوں طرف کے جو فریقین ہوتے ہیں، جو معاونین ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی سائڈ سے ہوں چاہے امریکی، وہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ بھائی کس موضوع پہ کیا بات کریں گے. جو ہے بیک چینلز کے اندر یہ بات کی جاتی ہے، اچھا یار ہمیں یہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، آپ ہمارے لیے یہ کریں ورنہ تو ہم آپ کے لیے کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے جس کے تحت شاید پاکستان نے یہ کہا ہو کہ بھائی ہم آپ کی طرف سے اس قسم کے بیانات چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم بیان دے دیں گے. تو ایز لانگ ایز جو ہے نا ہمیں دونوں طرف کو یہ پتا ہے کہ عملی طور پہ کیا ہوگا. تو میں اس میں ذرا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جو پولیٹیکل لین دین ہوتی ہے بیہائنڈ دا سینس، اس کو اگر نہیں ہم مد نظر رکھیں گے تو ہم جوں کا تو بیانات کو لے کے تو پھر ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل جائیں گے. کہ کوئی بہت زبردست کامیاب دورہ گزرا ہے عمران خان صاحب کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ناکام ہے، لیکن ہمیں اس کو ایک ریالٹی چیک پہ ٹیسٹ کرنا ہے. مطلب اور ابھی تو دورہ باقی ہے. باسی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر مثبت باتیں کر رہے ہیں، سوال پوچھے جا رہے ہیں، ان کا مثبت انداز میں جواب دے رہے ہیں ہر طریقے سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عادت بھی ہے وہ زیادہ تر خود ہی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت باتیں ہیں جو کر دی ہیں، یہ پریکٹیکلی عملی طور پر بھی دونوں کے تعلقات میں نظر آئیں گی؟ دیکھیے، جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اگر واقعی دونوں کے درمیان کچھ پرسنل ایکویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر کسی حد تک یہ ریلیشن شپ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ توقع رکھنا کہ ایک اسٹریٹجک یا پیراڈائم شفٹ ہوگا یا ایک دم سے کوئی ریلیشن شپ ریوائیو ہو جائے گا، وہ بالکل ناممکن ہے. کیونکہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، جس سے میں نے پہلے کہا، گلوبل چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، رشیا کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے، پھر تو بہت سے ڈائنامکس ہیں، ویریبلز ہیں. لیکن یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا معاملہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، بات کر جاتے ہیں پھر بیک ٹریک بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وزٹ کے بعد پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ فالو اپ کا ہوتا ہے، کہ اگر کچھ چیزیں ایگریڈ ہوئی ہیں تو ان کا فالو اپ کیا ہے. وہاں پہ بھی ہماری کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں، کیونکہ پھر بیوروکریسی انوالو ہو جاتی ہے. اور مجھے یہ شک لگا رہتا ہے یو ایس کے کانٹیکس میں خاص طور پہ، کیونکہ وہاں پہ انڈین اوریجن کے جو لوگ ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ملتے ہیں،
اور ان کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ اس وزٹ کو اور اس کے پراسپیکٹس جو ہیں یا فیوچر جو ہے اس کو انڈرمائن کرتے رہیں. تو ہمارے لیے, ہماری ڈپلومیسی کے لیے وہاں پھر اس کی کنٹینویشن, پبلک ڈپلومیسی, اکنامک ڈپلومیسی, یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. یہ تو ایک وزٹ ہو گیا, بات ہو گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان تو روزانہ ملاقات نہیں کرنی. اس کے بعد جو بیوروکریسی ہے دونوں سائڈ پہ, انہوں نے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے. تو پھر یہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا. اور اس میں میں زیادہ کوئی پر امید نہیں ہوں فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ مجھے افغانستان کی سچویشن میں بھی بہت سے بھی پرابلم نظر آ رہے ہیں. طالبان کی اپنی ایک پوزیشن ہے, انٹرا افغان ڈائلاگ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا, وی ڈو ناٹ نو. اسی لیے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ کل کلام کو افغانستان کی سچویشن جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پیس آئے, لیکن اگر کسی طور وہاں امن نہیں آ سکتا تو کل کو ہمیں کوئی بلیم نہ کرے کہ جی آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ڈیلیور کریں گے, آپ نہیں کر پائے. تو یہ ایک سچویشن ہے جس کو میں اوائڈ کرنا چاہیے. مجھے آپ کیا کہیے گا, ظاہر ٹریڈ سب چیزوں پر جس سے گفتگو آگے بڑھتی گئی, 90% بات بھی ٹرمپ ہی کر رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان نہیں کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری مثبت باتوں کو؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں ایک اس طرح کا ذمہ دارانہ جو پوسچر ہے وزیر اعظم عمران خان کا, یہ بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, اور میں بڑا اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھا ان کا فیصلہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور زیادہ تر جو وہ باتیں کر رہے ہیں بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے, جتنی باتیں باسط صاحب نے فرمائیں, اس سے پہلے بخاری صاحب نے فرمائیں, مکمل طور پہ اتفاق ہے. اسٹریٹجک ریلیشن شپ, بنیادی جو مسئلہ ہے امریکہ پاکستان کا, وہ حل نہیں ہوگا اس ایک میٹنگ سے. لیکن کبھی کبھی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کو بھی سمیٹنا چاہیے اور مسکرا لینا چاہیے. یہ جو ہندوستان کا اس وقت پورا میڈیا بیچارہ ایک طرح سے جل کر راکھ ہو گیا ہے, اس کو بھی انجوائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ ایک میٹنگ ہے, اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہندوستان کی ہی رہے گی, لیکن یہ جو کشمیر والی بات ہوئی, یقیناً یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جو کوئی بات کی, شاید کوئی اور ہوئی ہو ان کی مودی کے ساتھ, پرائم منسٹر مودی کے ساتھ, لیکن انہوں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا, اس طرح پیش کر دیا. پاکستانیوں کی جس قدر وہ ماشاءاللہ تعریف کر رہے ہیں, تو اور یہ جب ہندوستانی لیڈر سے ملیں گے تو یہ اسی طرح ہندوستان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آج کے دن بڑا, میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پازیٹیو دن ہے. صرف ایک مجھے کھٹکا جو ہے اور جو افسوس ہے, یہ جو احتیاط کی بات کر رہے تھے باسط صاحب, یہ بالکل درست ہے, اور احتیاط کو میں ذرا اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ احتیاط سے مراد کیا ہونی چاہیے. دیکھیے, پاکستان کے سب سے اہم اور بنیادی مسائل جو ہیں وہ اقتصادی اور معیشی ہیں, اور اس میں جو اس وقت معیشی بحران پاکستان جس کا سامنا کر رہا ہے, وہ نہیں فائنانس کر سکتا اپنے ایمبیشنز, چاہے وہ اپنے اندر ملک کے اندر ہوں یا افغانستان سے متعلقہ ہوں. اور یہ جو ہماری ڈپینڈنس پھر بن جاتی ہے امریکن ایڈ پر یا چینی ایڈ پر یا IMF پر یا سعودی عرب پر, اس سے ہم نے ہٹنا ہوگا. اس سے ہٹنے کے لیے ہمیں اس وقت چاہیے تھا ایک منظم ڈومیسٹک کنسنسس. لیکن جس طرح سے جو حکومت پیش آ رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ, مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں بہتر ہوتا اگر خان صاحب ایگزیکٹلی یہی رویہ اور یہی جو ہے پرسنالٹی اور ساری چیزیں ایسی ہوتی, لیکن ایک ایڈیشنل جو ہے چیز ان کے پاس ہوتی, اور وہ ہوتا PML نون, PPP, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور دیگر اور اپوزیشن جماعتوں کی تھوڑی بہت حمایت کہ بھائی آپ اس وقت PTI کے لیڈر نہیں ہیں, اس وقت کنٹینر پہ نہیں ہیں, آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, آپ جائیے اور آپ دفاع کیجئے پاکستان کا, اور پاکستان کے مفادات کو جو ہے ان کو سٹرنگتھن کر کے آئیے. یہ صرف مجھے ایک چھوٹا سا جو ہے کھٹکا ہے, اور اگر یہ چیز ٹھیک نہ ہوئی تو وہ جو آنے والے دنوں میں افغانستان کے مسائل ہیں, ہندوستان کے ساتھ مسائل ہیں, FATF کا اکتوبر میں جو بلیک لسٹنگ کا ایک خدشہ ہے, اس طرح کے جو میں ایک سوال لے کے بخاری صاحب پر جاؤں گا, بٹ زید صاحب آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ جو معاملات ہیں اس میں سول عسکری قیادت کا ایک پیج پر ہونا لازمی ہے یا حکومت اور اپوزیشن کا ایک پیج پر ہونا لازمی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے تو جو کل پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا جس میں بہت سارے لوگ موجود تھے, اس میں وہ تحریک انصاف کے لیڈر زیادہ لگے. وزیر اعظم پاکستان ہونے کی جگہ انہوں نے تو بہت زیادہ اپوزیشن پر کل تنقید کی ہے, اور باقاعدہ طور پر لگ رہا تھا کہ وہ اپوزیشن کو بہت زیادہ تنقید کا ہی نشانہ بنانے کے لیے وہ خطاب کر رہے ہیں. تو آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ سول عسکری قیادت ایک پیج پر ہے, وہ کافی نہیں ہے؟ اپوزیشن کو ایک پیج پر رکھ کے کیا کر لینا تھا وزیر اعظم نے؟
نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جو ہے ان کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے. اس وقت عسکری قیادت اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہیں، لیکن جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بہت زیادہ انڈر پریشر محسوس کر رہی ہیں. کسی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ کرپٹ لوگوں کو رہا کر دیا جائے یا آپ اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک نرم انداز سے کم از کم جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو ایک شیئرڈ ایجنڈا ہے سب پاکستانیوں کا، چاہے وہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی پی ایم ایل نون کا کوئی کارکن ہو، پی 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 کا ہو، ایم کیو ایم کا ہو، جماعت علماء اسلام فضل الرحمان کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، وزیرستان سے اس کا تعلق ہو یا سندھ سے، بلوچستان سے ہو یا گلگت بلتستان سے. یہ بڑا ضروری ہے کہ جب اس طرح کے ایشوز پر بات ہو رہی ہو تو تھوڑی بہت جو ہے ایک کنسنسس کی بیس پر بات ہو. عسکری اور سیاسی قیادت جی ٹھیک. میں بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سے ظاہر ایک توقعات ہیں امریکہ کی؟ اس ٹاپک پر ہم نے بات کی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے. میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو پر جاننا چاہوں گا. پاکستان مزید ڈیلیور کر سکتا ہے اور امریکہ کی توقعات پر پورا اتر سکتا ہے اور پاکستان کو کمٹ کرنا چاہیے مزید افغانستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے دو ایشوز کو لے کے تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ وہ کھل کر ڈیمونسٹریٹ کرے کہ پاکستان کمیٹڈ ہے، کیونکہ ابھی تک واشنگٹن کے اندر گزشتہ 18-19 سال کی تاریخ کے بعد جب سے 9/11 کا واقعہ ہوا ہے اور پاکستان کے امریکہ کے جو ریلیشنز میں کرائسس آیا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر بہت عدم اعتماد ہے، بہت سینسزم ہے. جب مطلب حافظ سعید صاحب جو ہے کئی دفعہ جیل گئے تو اب اس کو بھی جو ہے ایک طرح سے ایک ڈرامہ سمجھا جاتا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی، جب بھی کوئی ملاقات ہونی ہوتی ہے، جب بھی کوئی جو ہے نا پریشر پڑتا ہے ان کے اوپر، تو وہ یہ جو ہے نا اس قسم کے اقدامات کر دیتے ہیں پاکستانی، لیکن حقیقت میں وہ اس کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے. تو جب پاکستان یہ ڈیمونسٹریٹ کرے گا کہ دیکھیں جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے ہم جو ہے بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ FATF کے کانٹیکس میں تو یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. جس سیاسی بحران معاشی بحران کا ذکر کیا جو ہے ہمارے ساتھی پینلسٹ نے، وہ یہ پاکستان کو صرف اس لیے نہیں کرنا کہ وہ FATF سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرے، یا پھر یہ ہے کہ مجھے انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. اب امید کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہو رہی ہے پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہو، مثبت نتیجہ اس کا نکل کر آیا. ابھی تک کی جو پریس ٹاک تھی اس میں مثبت اشارے نظر آئے، ڈونلڈ ٹرمپ مثبت باتیں کرتے نظر آئے ہیں پاکستانی پرائم منسٹر کا. جیسا کہ مشرف عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک میچور رویہ نظر آ رہا تھا، جو کہ اچھی بات ہے. اب دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کی ایک مثبت ہی نتیجہ نکل کر آئے گا. آج کے پروگرام اتنے، اب تک کے پروگرام میں ملاقات ہو جاتی ہے. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.